ایک انہوں نے کہا کہ بچے جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو وہاں کوئی کان پہ مسح کرتا ہوا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سر کا مسح کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کلمہ شہادت، تو کیا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بچوں کو مشاہدے کے ذریعے دین سیکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو بچے ایسے تذبذب میں رہیں گے۔ آپ میری بہن کیوں نہیں ان کو سکھاتی؟ کیوں نہیں ایک ایسے شخص کا آپ انتخاب کرتی یا کسی معلمہ کا یا کسی عالم دین کا جو بچوں کو A to Z تمام چیزیں سکھائے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، پھر اسی طرح نماز ہے، روزے کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، یوں ہی گناہوں کی معرفت کے بارے میں، یوں ہی بنیادی عقائد کے بارے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ بچے مسجد میں جا کے سیکھ لیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، تذبذب میں بچہ جائے گا، مشاہدہ ہی کرے گا، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، کوئی کسی طرح۔ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے نمازیوں کی اکثریت ضروری علم دین سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہیں جس پہ آپ کے بچے چل رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ان کو سکھائیں۔ کلمہ شہادت کا وضو کے دوران پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھا جائے۔ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے وضو ختم کرنے کے بعد۔ یہ مطلب ہے کہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، بیچ میں تو کوئی جیسے درود شریف میں نے کہا وہ پڑھتے رہیں، لیکن اپنے بچوں کو آپ سکھائیں، ورنہ بچے اسی طرح تذبذب میں رہیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بچے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے سنت کیا اور کیا نہیں آگے چل کر؟ اگر انہوں نے نہیں سیکھا تو وہ کہیں گے بیٹا ہم نے گئے تھے یوں دیکھا تھا، بعض کو یوں دیکھا تھا، کچھ بھی کر لو۔ یہ دین نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو۔ دین مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو اپنے بچوں کو وضو کا صحیح طریقہ سکھائے گا A to Z تو اسے 5000 روپے ملیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کون اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گا۔ میرے پاس اتنی کالیں ہوں گی کہ مجھے مطلب یہ کہ میرا شاید اور واٹس ایپ پہ اتنے میسیجز ہوں گے کہ ہینگ ہو جائے گا سب کچھ کہ خدا را ہمیں کچھ بتائیں، ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ 5000 کا معاملہ ہے۔ برا نہیں مانیے گا، میں کوئی آپ کو لالچی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سننے والوں کو اہمیت نہیں ہے ہماری، مادی اشیاء وابستہ ہو جائیں۔ ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے جو 5 وقت نماز پڑھے گا اسے 50,000 کا الاؤنس ملے گا، نماز الاؤنس۔ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوگی، اور ابھی جب مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹائم ہی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ نماز کی جگہ موجود ہے۔ اہمیت ہی نہیں ہے۔ آخرت تو اتنی معمولی ہو گئی، دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہماری نگاہوں میں کہ دنیا ہو تو اس کے لیے سب کچھ کر لیں گے لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خدا را بچوں کو علم دین سکھائیں، ورنہ بچے بیچارے اپنی عبادات کو ضائع کرتے رہیں گے اور فضیلتوں سے محروم رہیں گے۔